اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جمیعا، اور پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے سب کے سب۔ فقال الضعفاء، پس کہیں گے ضعیف لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو ان کے بڑے تھے، انا کنا لکم تبعا، یقیناً ہم تو تھے تمہاری اتباع کرنے والے۔ فہل انتم مغنون، کیا تم لوگ ہمیں انا من عذاب اللہ من شیء، بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی تھوڑا سا؟ قالوا، کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر رہنمائی کرتا اللہ ہماری تو ہم تمہاری رہنمائی کر لیتے۔ سواء علینا، برابر ہیں، اجزعنا ام صبرنا، بے قراری دکھائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہے چھٹکارے کا کوئی راستہ۔ پچھلے سبق میں پڑھا کہ کفار ان کا انجام کتنا بھیانک اور کس طرح کا، اور پھر کفار کے اعمال نیک، اچھے اعمال جو وہ کرتے ہیں ان کا بدلہ دنیا ہی میں رب العالمین دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر ذکر کیا کہ اگر اللہ رب العالمین سب کے سب کو ختم کر دے، ساری دنیا کی مخلوق کو سب کو لے جائے، اس کی جگہ نئی مخلوق کو لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور نظام جب ختم ہو جائے گا، آخرت کا معاملہ ہوگا، تو فرمایا وبرزوا للہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، رب العالمین کے روبرو پیش ہوں گے، اللہ کے حضور سب کے سب پیش ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے حشر کے میدان کی طرف، اور پھر وہاں سے جہاں جس کا جو نصیب جیسے اعمال لے کر گیا اس کو ویسی ہی سزا یا جزا۔ یہ جو ذکر ہو رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہنمی ہے، جہنم میں چلے جائیں۔ قرآن کی دوسری جگہ آیتوں میں آیا، 24ویں پارے میں، وَيَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کہ یہ جب جہنم میں چلے جائیں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہیں، اپنے قائد کے اشارے پر چلنے والے لوگ ہیں، اپنے سردار کی بات ماننے والے لوگ ہیں، اپنی چودھری کی بات پر لبیک کہنے والے لوگ ہیں، جب یہ چلے جائیں گے اندر تو کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو ان کے بڑے تھے، ان کے چودھری تھے، ان کے قائد تھے، ان کے امیر تھے، انا کنا لکم تبعا، ارے ہم نے تو آپ کی اتباع کی، جیسے آپ نے کہا ہم نے تو ویسے ہی کر ڈالا، ہم تو آپ کی اتباع کرنے والے تھے، آپ کی بات ماننے والے تھے،
آج اس عذاب میں پھنس گئے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، کیا تم لوگ بچا سکتے ہو یا ہٹا سکتے ہو اَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ بھی تم لوگ ہٹا سکتے ہو؟ جو آج ہم اس عذاب میں پھنس گئے ہیں، اور آخرت کا عذاب ہے، دنیا کا نہیں. دنیا کا نہیں، آخرت کا عذاب. تو یہ بڑے ان کے کیا کہیں گے؟ قالوا، کہنے لگے، کہیں گے کہ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ہم کہاں بچا سکتے ہیں، ہمارے لیے اگر بچنے کا کوئی راستہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتاتے. دوسری جگہوں پر بھی اس مکالمے کو ذکر کیا، سورہ سبا میں، سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع میں. اور بعض جگہ کہا جائے گا بھئی تمہارے کو بھی اللہ نے عقل دی تھی، لکیر کے فقیر بن کے تم بھی اتباع کرنے اتر آئے. اگر ہم کوئی غلط کام بتا رہے تھے تم نہ کرتے. تو اس لیے لکیر کا فقیر نہیں بننا، اندھے بن کر تقلید نہیں کرنی. اللہ نے عقل، سمجھ، بوجھ ہر انسان کو اس سے نوازا ہے. دیکھے تو صحیح کہ آیا میرا قائد صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں. جس کی میں بات مان رہا ہوں اس نے تو کہہ دیا فساد مچا دو، اس نے کہہ دیا. اگلا بھی تو سوچے، قائد نے کہہ دیا مدرسوں کو مسمار کر دو، مساجد کو تالے لگا دو، دینی جماعتوں پر پابندیاں لگا دو. آرڈر تو پاس ہو گیا، لیکن اگلا بھی تو سوچے میں نے بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ وہ جواب یہیں سے لے کر جانا ہے، وہ یہیں سے لے کر جانا ہے. آج یہی ہو رہا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بس جیسا بڑوں کی طرف سے آرڈر ہو گیا اور ان کا وہ آرڈر قرآن و سنت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کی تعلیمات کے خلاف، اسلامی شریعت کے خلاف، صرف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے. الامان والحفیظ. تو وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا لو ہدانا اللہ، اگر ہماری اللہ رہنمائی کرتا، لہدیناکم، تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے. یہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ایک حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں جو کام نہیں آئے گا. اللہ رہنمائی کرتا، اللہ تو ہر بندے کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ نے تو دین بالکل وعدے کر دیا، راستے بتلا دیے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ سنتوں کے ساتھ مزین ہے اور اس پر بدعات کا خول چڑھا ہوا ہے. اللہ نے تو وعدے کر دیا. تو یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ شاید اس طرح کے جملے کہہ کر ہم بچ جائیں، فرمایا بچنے والے نہیں ہیں. سواء علینا، تو کہیں گے کہ بھائی ہم برابر ہیں. آج امیر بھی، مامور بھی، آقا بھی، غلام بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، قائد بھی، کارکن بھی، سواء علینا، آج برابر ہیں. آج دونوں پھنسے ہوئے ہیں، آج دونوں پھنسے ہوئے ہیں. اجزعنا ام صبرنا،
روئیں، چیخیں، چلائیں، واویلا کریں، جزا فضا کریں یا صبر کریں، فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ وہ یہ سوچیں گے کہ یار ہم چیخیں چلائیں شاید دل میں ترس آ جائے، شاید دل میں ترس آ جائے، مارنے والوں کے دل میں ترس آ جائے۔ تو ترس تو یہ دنیا کے جو فرشتے ہیں ان کے دل میں نہیں آتا جب یہ مارتے ہیں مجرم کو، تو وہ تو جہنم کے فرشتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان چیختا چلاتا ہے اس طرح۔ سرکاری تحویل میں تھا میں، مجھ سے پہلے ایک کو اس کی پھینٹی لگ رہی تھی، لتر اسے مارا جا رہا تھا، اور اس کی چیخ و پکار ایسی تھی آپ یقین کریں میں تو ہل کر رہ گیا، ایسے وہ چیخ رہا تھا۔ وہ سرکاری نمائندہ آ کر میرے کان میں کہتا ہے، میری آنکھوں پر پٹیاں، کہتا ہے مولوی صاحب اب آپ کا نمبر ہے۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ تو ان لوگوں کے دل میں ترس نہیں، وہ جتنا بھی چیخیں، جتنا بھی چلائیں، اور چیخنے والے کا مقصد بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے دل میں ترس آ جائے۔ ایک سرکاری جلاد تھا، بہت پہلے اس نے مجھے بتایا، بہاولپور کا، بہاولپور میں۔ وہ کہتا مجھے باقاعدہ بلایا جاتا تھا اور میں بالکل نہیں سنتا تھا۔ یہ جلاد بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں، ترس نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ بھی چیخیں گے جہنم میں، چلائیں گے۔ حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا یہ چیخیں گے چلائیں گے، چیخیں گے چلائیں گے، اور ان کے چیخنے چلانے میں 500 سال گزر جائیں گے، 500 سال گزر جائیں گے، الامان والحفیظ، 500 سال گزر جائیں گے۔ پھر جب چیخنے چلانے سے کام نہیں، یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو صبر ہی نہیں کرتے، بس ہی نہیں کرتے، ہم صبر نہ، پھر یہ صبر سے کام لیں گے، مارو ٹیٹ ہو جائیں گے، مارو مارو، برداشت سے کام لیں گے۔ فرمایا اس برداشت میں بھی 500 سال گزر جائیں گے، 500 سال گزر جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں آواز آئے گی، لا تکلمون، کوئی بات نہ کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، آج کوئی بات تمہاری نہیں سنی جائے گی، کوئی بات، نہ تمہارا چیخنا کام آئے گا، نہ تمہارا صبر کرنا کام آئے گا۔ ایک جگہ تفسیر میں آیا، فرمایا جب یہ چیخیں گے چلائیں گے تو داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ یار ہماری بات تو آگے پہنچاؤ۔ تو داروغہ جہنم کہے گا الم یأتکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا واضح پیغام لے کر، اللہ کے حکم کو لے کر نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں لے کر آیا تھا۔ تو فرمایا ادعو ولا دعاء الکافرین الا فی ضلال، خود ہی پکارو، تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی، تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی۔ اور وہ چیخیں گے چلائیں گے پکاریں گے، 80 سال کا زمانہ گزر جائے گا، 80 برس گزر جائیں گے اس پکارنے میں، اس پکارنے میں 80 برس، اور ایک برس
وہ 360 دن کا ہی ہوگا، ایک برس وہ 360 دن کا ہی ہوگا، لیکن ایک دن وہ 1000 برس کا ہوگا، وہ 1000 برس کا ہوگا۔ اندازہ کیجئے، ایک لمبا طویل زمانہ گزر جائے گا۔ چیخیں گے یا مالک لیقضی علینا، اے مالک، اے داروغہ جہنم، جو جہنم کا داروغہ فرشتہ اس کا نام مالک ہے، اے مالک ہمیں چھٹکارا دے دے اس عذاب سے، ہمیں موت دے دے۔ لیکن پیچھے ہم نے پڑھ لیا وما ہوا بمیت، موت بھی نہیں آئے گی، موت بھی نہیں آئے گی، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی چھٹکارا، بچنے کا کوئی راستہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چیخنا بھی بے فضول ہے، چلانا بھی بے فضول ہے۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، آیا میں کس ڈگر پر چل رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے اسلاف دیے، ہمیں ایسے اکابر دیے، ہمیں ایسے علماء دیے جن کی اتباع پر ہم فخر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کمزور، ہم ضعیف اپنی جگہ پر اعمال کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ ہمارے بڑے ہمیں جن راستوں پر انہوں نے گامزن کیا ہماری رہنمائی کے لیے، جو یہ ہر وقت میدان عمل میں اتر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کسی چیز کا کیا پتہ؟ ہم تو صرف آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں، مولوی کا کیا کام ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے سواء علینا، بھائی ہم برابر ہیں، جو ان کے چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے ہیں، وہ سب آسانی سے کہہ دیں گے کہ بھائی ہم برابر ہیں۔ تو اس لیے اندھی تقلید سے منع کیا ہے کہ بھائی دیکھو تو صحیح آپ کا قائد آپ کو جو حکم دے رہا ہے کیا وہ قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے، کیا وہ شرعی اصول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ ہی ایک عجیب قسم کا ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ساتھی وہاں کھڑے ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ جی یہ سید صاحب آ گئے، سید صاحب آ گئے۔ سید صاحب جس کے چہرے پر پیغمبر کی کوئی سنت نہیں، جو نماز سے بالکل واقف نہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ سید صاحب ہے۔ کیا سید کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا یہی طریقہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جو سید تھے، سادات تھے، حضرت حسن حسین، وہ حسین کربلا کے میدان میں گردن کٹا گیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو آج ہم نے لیبل لگا لیا اور گھروں کے باہر واضح کر کے لکھ دیا سید ہاؤس، اس لیے کہ لوگ نہیں مانیں گے تو اس لیے واضح کرنا چاہیے۔ تو فرمایا بڑے اور چھوٹے وہ سب برابر ہوں گے۔ تو یہ چھوٹے سورہ احزاب میں کہا، یہ کہیں گے رب العالمین سے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے ربا یہ ہمارے سادات سید، یہ بڑے سردار، وکبراءنا یہ بڑے، فاضلونا السبیلا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، راستے سے ہٹا دیا، ان کی بات مان کر ہم نے رسولوں کی بات کو رد کیا، دین کی بات کو رد کیا، شریعت کی بات کو رد کیا، قرآن کی بات کو رد کیا، پیغمبر کی بات کو رد کیا، ان کی اتباع میں آج جو ہم عذاب میں گرفتار ہیں ان کی وجہ سے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب،
اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے آج ہم پھنس گئے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، بڑی لعنت، عذاب بھی ڈبل دے، لعنت بھی ان کے لیے بڑی۔ رب العالمین فرمائیں گے عذاب ان کا بھی دگنا، لیکن تمہارا عذاب بھی دگنا۔ تمہارا کیوں دگنا؟ کہ انہوں نے جو کہا تم نے مانا اور تم نے اس بات کو آگے پہنچایا، تو تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اکابرین کی، اہل حق علماء کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ غلط عقائد سے، غلط لوگوں سے، غلط پارٹیوں سے، غلط پارٹیوں والوں سے، غلط قائدین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔